اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ آیت 255 یعنی 255 سے آج ہم پڑھیں گے، اور یہ ہے آیت الکرسی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت آیت الکرسی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو آیت الکرسی پڑھ لے صبح میں شیطان اسے چھو نہیں سکتا، اور جو رات میں شیطان اسے چھو نہیں سکتا، کہ ان کے صبح و شام آیت الکرسی پڑھنے سے شیطان سے حفاظت رہتی ہے۔ تو اچھا، ایک چیز یہ سمجھ لیں کہ اذکار کے بارے میں ہماری سوچ یہ ہے کہ یا تو بالکل ہی نہیں کچھ پڑھنا، اور یا پھر سارے ہی اذکار پڑھنے ہیں۔ اگر آپ فارغ ہیں، جیسے ریٹائرڈ لوگ ہوتے ہیں، تو سارے اذکار پڑھیں، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن جب آپ مصروفیت کی زندگی جی رہے ہیں ابھی، تو آپ اپنے لیے کچھ اذکار مخصوص کر سکتے ہیں، یعنی سارے پڑھیں تو وہ اچھی بات ہے، یہ میں اعتراض نہیں کر رہی کہ سارے کیوں پڑھ رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ اکثر لوگوں کو میں نے دیکھا بھی آپ اذکار نہیں کرتے، اتنا ٹائم نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ایک سوچ بنی ہوئی ہے کہ اذکار پڑھنے ہیں تو پھر اذکار مسنونہ سارے ہی پڑھنے ہیں۔ نہیں، یہ کوئی شرط نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف دعائیں پڑھا کرتے تھے، اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ دعائیں مختلف ہیں، سملر نہیں ہیں۔ آپ یاد کر کے تھوڑی پڑھتے تھے، آپ تو دعا کرتے تھے، جیسے ہم دعا کریں اردو میں کہ اللہ جی مجھے شیطان سے بچا۔ اب یہ ہمارے الفاظ چینج ہوتے رہیں گے، کیونکہ ہم جو ہے نا اسپونٹینیس کر رہے ہیں، ہم نے کوئی یاد نہیں کی ہوئی۔ اب دوسرے ٹائم وہی دعا الفاظ چینج ہو سکتے ہیں، اللہ شیطان سے میری حفاظت فرمانا، اللہ میں تیری پناہ میں آتی ہوں شیطان سے۔ دعا ایک ہی ہے، الفاظ چینج ہو رہے ہیں۔ کیوں ہو رہے ہیں؟ کیونکہ میں نے کوئی رٹا تھوڑی مارا ہوا ہے، اسپونٹینیس بات کر رہی ہوں اللہ کریم سے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اہل زبان تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسپونٹینیس دعا مانگتے تھے۔ آپ کی تو دعا ہے نا، اسی لیے مختلف شکل میں یا مختلف لفظوں میں دعائیں آئی ہیں۔ اب انس کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف دعائیں پڑھا کرتے تھے، یہاں تک کہ جب فلق اور ناس آ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ چھوڑ دیا، فلق اور ناس پڑھنے لگے۔ تو جو آپ کی دعائیں ہیں ضرور پڑھیں آپ، لیکن آپ ان میں سے چند دعائیں چن سکتے ہیں، کیونکہ جیسے جو درمیانی عمر ہوتی ہے، بچوں نے اسکول جانا ہے، کالج جانا ہے، میاں نے دفتر جانا ہے، گھر میں بزرگ بھی کوئی ہیں، سب کا ناشتہ بنانا ہے، سب کچھ کرنا ہے، اور پھر اتنا ٹائم نہیں ہے، تو کیا کریں؟ تو آپ یہ کریں کہ اپنے کچھ اذکار لازم کر لیں، جیسے آیت الکرسی، فلق اور ناس 3 مرتبہ صبح و شام، یہ لازم کر لیں۔ اس کے سوا اپنی سہولت کے مطابق جو کر سکے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ و بحمدی، جس نے 100 مرتبہ صبح پڑھا اس کے سب گناہ معاف کر دیے جائیں گے اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ برابر ہو، اور جس نے شام کو 100 مرتبہ پڑھا اس کے بھی سب گناہ معاف کر دیے جائیں گے اگرچہ سمندر کی جھاگ برابر ہو۔ تو یہ ایک تسبیح میں سمجھتی ہوں صبح و شام کرنی چاہیے، اور بہت جلدی ہو جاتی ہے، سبحان اللہ و بحمدی۔ باقی آپ اپنی سہولت اور پسند کے مطابق چند دعائیں چن سکتے ہیں۔ پھر جب آگے آپ بڑے، بچے بڑے ہو گئے، فارغ ہو گئے، نہیں ہے کوئی ذمہ داری سر پر اور ٹائم ہے، تو آپ بے شک روز ساری دعائیں پڑھیں، لیکن کم از کم آیت الکرسی ایک بار اور سورہ اخلاص، فلق اور ناس 3 مرتبہ صبح و شام، فجر اور مغرب کے ساتھ ضرور پڑھیں۔ یہ آپ کو ہر چیز سے بچائے گی۔ دوسری بات یاد رکھیں، جب پڑھ لیں تو بھروسہ کریں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم پڑھتے ہیں، بھروسہ نہیں کرتے۔ ابھی پرسوں میں اپنی ایک نیبر کی عیادت کرنے کے لیے گئی، تو بیمار ہیں، بیمار یعنی کہ نہیں، وہ سیڑھیوں سے گر پڑی، اور ایسا ہوا کہ 2 ہفتوں میں اوپر نیچے 2 مرتبہ وہ گر پڑی۔ پہلی دفعہ بھی اچانک بس گر گئی، اور ابھی 2 دن پہلے بھی بہت بری ان کو چوٹ آئی، اللہ نے بچا لیا الحمدللہ الحمدللہ، آنکھ بچ گئی، لیکن ان کو بہت آنکھ کے ارد گرد بہت شدید چوٹ آئی۔ تو وہ کہنے لگی کہ مجھے سب کہہ رہے ہیں کہ حساب لگواؤ، یا کوئی یعنی کہ کیا ہوتی ہے جھاڑ پھونک کراؤ۔ میں نے کہا کیوں؟
کہنے لگی کہ میں گری ہوں، نہ مجھے کوئی چکر آیا، نہ میرا کوئی پیر سلپ ہوا، لیکن میں گر گئی۔ میں نے کہا مجھے ایک بات بتایا، وہ ماشاءاللہ خود بھی قرآن کلاس لیتی ہیں اور بچوں کو جو ہے وہ قرآن پڑھاتی ہیں۔ تو میں نے ان کو کہا، میں نے کہا آپ ایک ماشاءاللہ علم والی عورت ہیں، آپ قرآن پڑھتی ہیں، قرآن پڑھاتی ہیں، تو مجھے ایک بات بتائیں، کیا صبح و شام اذکار کرتی ہیں؟ کہتی جی جی میں تو سارے اذکار کرتی ہوں۔ تو میں نے کہا پھر آپ جب اذکار کرتی ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آیت الکرسی کے بارے میں بھی فرمایا کہ جو صبح آیت الکرسی پڑھ لے شام تک، اور جو شام کو پڑھ لے صبح تک، اللہ کی تقدیر کے سوا ہر چیز سے حفاظت میں رہے گا۔ فلق اور ناس کے بارے میں بھی کہا کہ جو فلق اور ناس صبح پڑھ لے اور 3 مرتبہ، اور جو رات کو پڑھ لے 3 مرتبہ، تو وہ اللہ کی تقدیر کے سوا ہر چیز سے حفاظت میں رہے گا۔ اچھا، یہ جو آیت ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، 3 مرتبہ جو صبح پڑھ لے اور 3 مرتبہ جو شام پڑھ لے، ایگزیکٹلی یہی الفاظ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ اللہ کی تقدیر کے سوا ہر چیز سے حفاظت میں رہے گا۔ اچھا، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم کے بارے میں بھی یہی فرمان۔ جب ہم نے پڑھ لیا تو پھر ہمیں اعتقاد کیوں نہیں ہے کہ ہم پر جادو نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ میں تو اللہ کی حفاظت پکڑ چکی، اور میرے نبی نے کہا، فرض کرے میں نے اور کچھ بھی نہیں پڑھا، میں نے صرف آیت الکرسی پڑھی اور فلق اور ناس پڑھی، معوذتین پڑھے، ان دونوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سٹیٹمنٹ ہے، آپ کا بیان مبارک ہے کہ جو انہیں پڑھے گا اللہ کی تقدیر کے سوا کوئی چیز نقصان نہیں دے گی۔ تو پھر مجھے یہ ڈر کیوں لگ رہا ہے کہ مجھ پر جادو ہو گیا، مجھے جن نے گرا دیا؟ نہیں، اللہ کی تقدیر کے سوا کسی چیز نے اثر نہیں کرنا۔ اچھا، جن جادو سے ہٹتے ہیں تو پھر تھرڈ نمبر کس کا آتا ہے؟ اچھا نہیں، جن جادو نہیں تو حسد بہت کرتے ہیں لوگ مجھ سے۔ اچھا، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، ہمارا گمان زیادہ ہے، زیادہ گمان ہے ہمارا، اور فرض کریں کرتے بھی ہیں تو سورہ فلق حسد ہی سے پناہ کے لیے ہے نا۔ اور پھر بات وہی ہے، اللہ کی تقدیر کے سوا ہر چیز سے حفاظت رہے گی۔ واٹ از ہر چیز؟ جادو، جن، شیاطین، خواہ انسان ہو خواہ جن ہو، جانور، اور حسد اور دشمنی، ہر چیز سے حفاظت رہے گی سوائے ایک چیز کے، وہ ہے اللہ کی تقدیر۔ تو اگر اللہ نے لکھ رکھا ہے تو ہم ہٹا نہیں سکتے۔ میرا بہت پختہ عقیدہ ہے، اور جتنا میں نے اس چیز کو سمجھا، میں بالکل بے فکر ہوں، آپ یقین کریں مجھے کسی سے ڈر نہیں لگتا، کبھی ڈر نہیں لگتا، میرا رب ہے نا۔ میں نے اس چیز کو صحیح سمجھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زہر خورانی کے واقعے سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خیبر فتح کیا، خیبر ایک قلعہ نہیں تھا، خیبر ایک سیریز تھی، خیبر ایک بڑا علاقہ تھا، وہاں چھوٹے چھوٹی گڑیاں سی بنی ہوئی تھی، چھوٹے چھوٹے قلعے، قلعے سے مراد یہ لاہور کے قلعے جیسے بڑے بڑے قلعے نہیں تھے، چھوٹی چھوٹی گڑیاں تھی مٹی کی۔ لیکن بہرحال اس زمانے کے اعتبار سے مشکل کام تھا، الحمدللہ ایک ایک کر کے سب فتح ہوئے۔ خیبر کا جو سینٹرل مقام تھا اس کا نام خیبر تھا، اور اس کا قلعہ سب سے مضبوط اور مشہور تھا، سب کو پتا ہے، ولی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں فتح ہوا الحمدللہ۔ تو جب یہ سب سلسلے ہو گئے، ایک یہودی عورت نے آپ کو کھانے پر دعوت دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت قبول کر لی، جنگ ختم ہو چکی تھی، اب آپ انتظامی امور میں وہاں رکے ہوئے تھے، دعوت قبول کر لی۔ جب اس کے گھر گئے، اس سے کھانے میں زہر ملا رکھا تھا، اس کو پتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دستی کا گوشت پسند ہے، تو اس بدبخت عورت نے دستی کے گوشت پر جب مسالہ لگایا، اس کو میرینیٹ کیا، تو اس کے اندر ایک سری الاسد زہر ڈال دیا، اور وہ میرینیشن کے ذریعے اندر چلا گیا۔ تو وہ زہر اس قدر شدید تیز تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دسترخوان پر بیٹھے، صحابہ بھی بیٹھے، کھانا کا آغاز ہوا، تو 2 صحابہ شہید ہوئے جنہوں نے 3 یا 4 بائٹس لی تھی۔ خدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بائٹ کھا چکے تھے، دوسری بائٹ آپ کے منہ میں تھی جب جبرائیل آئے، اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانے میں زہر ہے، آپ نے منہ والی بائٹ اگل دی، ایک بائٹ آپ نے کھائی تھی، اس ایک بائٹ کے اثر سے آپ سارا باقی کا عرصہ بیمار رہے، 3 سال بیمار رہے، اتنا سریع التاثیر زہر تھا۔ اب میرا کوشچن صرف اتنا ہے، کیا جبرائیل کو آنے میں لیٹ ہو گیا تھا؟ کیا اللہ پاک کو پہلے پتا نہیں تھا؟
کیا تھا مسئلہ؟ کچھ نہیں، تقدیر تھی، یہ ہونا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس تکلیف سے گزرنا تھا. وہ ایک بائٹ آپ کے نصیب میں تھی زہر کی، ورنہ اللہ پہلے ہی کہہ دیتے. اور ایسا ہوا، ہو بھی چکا تھا. جب بنو نذیر والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنایا ہے، انہوں نے منصوبہ یہ بنایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایک میٹنگ کرنی تھی ایک بیعت کے سلسلے میں. تو کہنے لگے، انہوں نے انوائٹ کیا کہ ہماری طرف آ جائیں. آپ نے مان لیا. تو انہوں نے پلان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فلاں جگہ پر بٹھائیں گے دیوار کے سائے میں، تو اوپر سے چکی کا پارٹ پھینک دیں گے. تو وہ ہوا چکیاں لگی تو بہت بھاری ہوتے تھے، تو آپ پتھر کے نیچے دب کے مر جائیں گے. تو بعد میں کہیں بھی حادثہ ہو گیا، ہم کیا کریں. اور بندہ اوپر چھپایا ہوا تھا. اب یہ بات کسی کو پتا نہیں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیر رکھا ہے قلعے کے اندر داخل ہونے کے لیے، گیٹ میں داخل ہونے کے لیے اپنا رائٹ پیر، آپ نے دایاں پیر رکھا ہے، اور جبرائیل نے آ کر کہا مت جائیں. انہوں نے یہ پلان کر رکھا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں سے پیر واپس کر لیا، واپس آئے، اور پھر بنو نذیر کا محاصرہ ہوا، اور بنو نذیر جو ہیں وہ نکالے گئے، کیونکہ اللہ کو منظور نہیں تھا یہ نقصان آپ کے لیے. اور اس موقع پر وہ ایک بائٹ آپ کے نصیب میں تھی، تو اللہ کی تقدیر پوری ہو کے رہے گی. لہٰذا آیت الکرسی اور باقی اذکار حفاظت کا بہت بڑا ذریعہ ہے، یہ ذرہیں ہیں ہماری. لیکن جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو پھر اللہ کا حکم پورا ہوتا ہے. اعتقاد میں کمزوری ہو مومنوں کے، یہ بہت ہی تکلیف دہ بات ہے، بہت تکلیف دہ بات ہے. تو اعتقاد میں بالکل کمزوری نہیں ہونی چاہیے. اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر کے بعد بھی، یعنی آپ نے اذکار کر رکھے صبح کے شام کے، اور کوئی حادثہ ہو گیا تو مطمئن رہے، بالکل مطمئن رہے. یہ اللہ کی آزمائش ہے، اور اللہ کی آزمائش رحمت ہوتی ہے. شکر ادا کریں اللہ کا، اور دعا مانگے کہ اللہ آزمائش دی ہے، اسے نبھانے کی طاقت بھی دے، اس میں سرخ رو بھی فرمائے. میری بچوں، اگر آزمائش میں رحمت نہ ہوتی تو اللہ کے نبیوں پر کبھی آزمائشیں نہ آتی. اگر آزمائشیں، تکلیفیں، بیماریاں باعث فضل نہ ہوتی، اللہ کے نیک بندے کبھی ان سے گو تھرو نہ ہوتے. لہٰذا یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان یاد رکھا کریں. آپ نے فرمایا اللہ جب اپنے کسی بندے پر رحم کرنے کا ارادہ کرتا ہے اسے بیمار کر دیتا ہے. ایک اور جگہ فرمایا اللہ اپنے بندے پر رحم کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اسے آزمائش میں ڈال دیتا ہے. کیوں ایوب علیہ السلام 18 سال آزمائے گئے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیماری سے 3 سال آزمائے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ دیکھیں دعا کا اثر یہ تھا، دعا تو کیا، آپ کی سوچ، آپ کی ویل وشنگ کا اثر یہ تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آشوب چشم کی بیماری تھی، بچپن سے تھی، اور ٹائم ٹو ٹائم تنگ کرتی تھی انہیں. تو جب خیبر کی فتح کے موقع پر آپ کی آنکھیں خراب تھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اپنا تھوک لگایا ہے، ساری عمر دوبارہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آشوب چشم کی بیماری نہیں ہوئی. کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ نکل گئی تھی جنگ میں اور لٹک کر رخسار پر آ گئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اسی حالت میں آئے، آپ نے ان کی آنکھ واپس آنکھ کی ساکٹ میں رکھ کر تو دم کیا ہے. زخم بھی ٹھیک ہو گیا اور آنکھ بھی ٹھیک ہو گئی. اور بوڑھے ہو گئے تھے کعب، تو کہا کرتے تھے آج بھی مجھے اپنی دائیں آنکھ تھی ان کی، تو وہ کہتے تھے میری بائیں آنکھ کمزور ہوگی، دائیں آنکھ سے آج بھی مجھے صحیح نظر آتا. لیکن اپنے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال تک اپنے آپ کو کنٹینیوسلی دم کرتے رہے، فرق نہیں پڑا. وقتی طور پر بیماری میں تکلیف میں کمی ہوتی تھی، پھر بڑھ جاتی تھی. آپ نے تو نہیں کہا کہ اتنا دم کرتا ہوں مجھے فرق کیوں نہیں پڑتا، کسی نے جادو کر دیا ہے. نہیں، اللہ کی تقدیر، اللہ کی تقدیر، اس کی مرضی ہے، وہ مالک ہے. تو لہٰذا دم کریں، اذکار پڑھیں، مگر آپ کے اندر کمزوری نہیں ہونی چاہیے. گھبرایا مت کریں. جب اذکار پڑھیں تو پھر اس کے اوپر بھروسہ رکھیں.
اور خود اپنے آپ کو اس بات پر پختہ کریں کہ جب میں نے آیت الکرسی صبح اٹھ کر پڑھ لی فجر کے ساتھ، مجھے دنیا کا کوئی جن نہیں ستا سکتا، مجھے کوئی جادو اثر نہیں کر سکتا، کسی حاسد کا حسد نہیں چھو سکتا، سوائے اللہ کی تقدیر کہ مجھے کوئی تنگ نہیں کر سکتا۔ اور اب جو آزمائش آئی مغرب کے وقت تک، وہ اللہ کی تقدیر ہوگی، اور رضیت باللہ ربا، میں اللہ کی تقدیر سے راضی ہوں۔ آمنت بالقدر خیرہ و شرہ، میں ایمان لائی ہوں اچھی بری تقدیر پر، اور میں نے مغرب کے وقت آیت الکرسی پڑھ لی، اب فجر تک میں حفاظت میں ہوں ہر چیز سے سوائے اللہ کی تقدیر کے، اور تقدیر اچھی ہو یا بری میں راضی ہوں، وہ میرے رب کا فیصلہ ہے، وہ میرے رب کی دین ہے۔ تو نعمتیں وہ ہر روز برساتا ہے، اگر کبھی آزمائش آ گئی تو الحمدللہ میں اس کے لیے بھی راضی ہوں۔ تو یہ سوچ بدلنی ہے۔ بدقسمتی سے دین سے متعلقہ لوگوں کو، مذہبی لوگوں کو میں نے زیادہ کمزور اور زیادہ وہمی دیکھا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اب بڑھتے ہیں آگے، اس عظیم آیت کو پڑھتے ہیں۔ تقریباً ہر مسلمان کو یہ آیت آتی ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد میرے خیال میں یہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی آیت ہے۔ ہم اسے خوف میں پڑھتے ہیں، ہم اسے پریشانی میں پڑھتے ہیں، پڑھنی چاہیے، عظیم آیت ہے، قرآن کی سب سے عظیم آیت ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قرآن کی سب سے عظیم آیت آیت الکرسی ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس پر سوچتے نہیں ہیں، ایک وظیفہ بنا رکھا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ وظیفہ کوئی نہیں ہے، یہ 21 بار پڑھ لو، 121 بار پڑھ لو۔ اپنی عادت کے لیے آپ کوئی تعداد بنانا چاہتے ہیں، آپ کی مرضی ہے، لیکن ویسے حدیث میں اس کا کوئی وظیفہ وارد نہیں ہوا۔ ایک مرتبہ صبح، ایک مرتبہ شام پڑھنے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ باقی آگے پیچھے آپ جس طرح چاہے پڑھیں، پابندی نہیں ہے، لیکن مقصد یہ ہے کہ وظیفے نہ کیا کریں۔ ہاں، اپنے لیے آپ کوئی عدد مقرر کرنا چاہتے ہیں کر لیں گے، یعنی ہوتا ہے نا کہ ایک روٹین بنانی ہے میں نے، تو روٹین بنانے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہم چیز کی تعداد بنا لیتے ہیں، تو وہ آپ کے اپنے ذاتی عمل کے لیے ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اصل بات اس کا مفہوم ہے، وہ عقیدہ ہے جو اس میں بیان کیا گیا ہے۔ کیا ہے وہ عقیدہ؟ اللہ اللہ ہے، لا نہیں الہ کوئی الہ الا ہوا، اس کے سوا۔ اللہ تو وہ ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ اللہ واحد رب ہے، کوئی شریک نہیں اس کے سوا، کوئی رب نہیں ہے۔ الحی حی ہے، القیوم قیوم ہے۔ حی کا مطلب ہے بذات خود زندہ، جسے زندگی دی نہیں گئی، وہ زندہ ہے، بذات خود زندہ ہے۔ اس کی زندگی کی جو کیفیت ہے وہ بھی ہم سمجھ نہیں سکتے، کیونکہ ہمیں تو زندگی جو ہے وہ ملی ہے، اللہ تو ہمیشہ سے زندہ ہے، اور وہ ہمیشہ قائم رہنے والا ہے۔ ہمیں تو اس نے قائم رکھا ہے، جب تک چاہے گا ہم قائم رہیں گے، جب اس کا حکم ختم ہو جائے گا فنا ہو جائیں گے، مگر وہ باقی رہنے والا ہے، صدا سے ہے، صدا رہے گا۔ یہ اسی کی صفت ہے جی، یہ کسی میں نہیں ہو سکتی۔ قیوم ایک ہی ہے، باقی سب عبد القیوم ہے۔ حی ایک ہی ہے، باقی سب عبد الحی ہے۔ لا نہیں تا خضوہ، پکڑتی اس کو، سینتن اونگ، ولا نوم، نہ نیند، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ وہ کبھی غافل نہیں ہوتا بھائی۔ دوسروں کو کیوں بیچ میں ڈالتے ہو؟ اس بابا جی کے مزار پہ چلے جاؤ، اس بابا جی سے مانگ لو، کیوں؟ کیا تمہارا رب غافل ہو گیا؟ کیا اسے پتا نہیں چلا تم پر کیا بیت رہی ہے؟ کیا اسے کچھ پوشیدہ ہے؟ نہیں نہیں، وہ ہمیں ایسے دیکھتا ہے جیسے ہم اپنی ہتھیلی پر پڑے رائی کے دانوں کو دیکھتے ہیں۔ یہ حدیث قدسی ہے۔ اے ابن آدم، میں تجھے یوں دیکھتا ہوں جیسے تو اپنی ہتھیلی پر پڑے رائی کے دانوں کو دیکھتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں جانتا ہوں، سورہ رعد میں اللہ کہتے ہیں میں جانتا ہوں کتنے بیج زمین کے اندر گئے، کتنے سڑیں گے، کتنے اگیں گے، میں جانتا ہوں درخت پر کتنے پتے اگیں گے، کتنے جھڑیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے ہر رینگنے والے ریپٹائل کے لیے زندگی گزارنے اور مر کر ختم ہونے کی جگہ ڈیسائیڈ کر رکھی ہے۔ تو اس رب کو میرا نہیں پتا، ایک انسان کا نہیں پتا؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ پورا پلان موجود ہے جی، اور نہ وہ تھکتا ہے نہ غافل ہوتا ہے۔ تو دیکھیے، جو رب غافل نہیں ہوتا اس کی پناہ پکڑ لی، پھر کس بات کا ڈر ہے؟ کیوں گھبراتے ہیں ہم؟
کیونکہ ہمارا توکل ہی درست نہیں. لہو اسی کے لیے ہے ماں جو کچھ ہے فی السماواتی آسمانوں میں، وما جو کچھ ہے فی الارض زمین میں، اسی کا ہے جو آسمانوں میں ہے جو زمین میں. یعنی آسمان و زمین کی ہر چیز اس کی ملکیت ہے، وہ مالک ہے، باقی سب اس کے غلام ہیں. ساری دنیا عبد ہے، ساری یونیورس عبد ہے، وہ اکیلا معبود ہے. ساری کائنات اس کی ملکیت ہے، کوئی اپنی رائے میں آزاد نہیں. وہ واحد ہے جو مطلوب ہے، اور ساری دنیا طالب ہے اس کی، ساری یونیورس طالب ہے اس کی، وہ مطلوب ہے. سب مخلوق ہیں اور وہ خالق ہے. جس نے یہ بات سمجھ لی نا، وہ پھر ہر کسی سے بے نیاز ہو جاتا. وہ اقبال کہتے ہیں نا، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. جس کو توحید سمجھ آ جاتی ہے وہ سب سے بے نیاز ہو جاتا. حسبی اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. میرا رب کافی ہے مجھے، وہ تنہا ہی کافی ہے، مجھے کوئی اور نہیں چاہیے. تو اللہ فرماتے ہیں ساری کائنات میری ہے، زمین و آسمان کے سب لشکر اسی کے ہیں، جس کی مدد چاہے فرما دے. من کون ہے ذلذی جو یشفع شفاعت کرے، اندہ سامنے اس کے، الا بغیر باذن ہی اس کی اجازت کے. کس کی جرت ہے کہ اس کے سامنے اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ سادہ بات ہے. ہم یہ کہتے ہیں نا سفارشیں چلیں گی قیامت کے دن. ہاں شفاعت ہوگی. شفاعت کے لیے اردو کا لفظ سفارش بالکل صحیح ہے. سفارش کیا ہے؟ کسی سے درخواست کرنا کہ اس کو رعایت دے. تو فرض کریں کہ میرا کوئی جاننے والا ہے، اسے جاب چاہیے اور آپ کے پاس جاب ہے، تو میں کہتی ہوں کہ اچھا میری درخواست ہے کہ آپ اس کو رکھ لیں. اب میں درخواست کر سکتی ہوں، اس کو قبول کرنا یا رد کرنا آپ پر. تو اللہ مالک ہے، اختیار اس کا ہے. سفارش کرنے والا صرف درخواست کر سکتا ہے کہ پلیز ایسا کر دے، اور اس کے لیے بھی اجازت درکار ہوگی. کوئی بلا اجازت سفارش بھی نہیں کرے گا. پوچھے گا اللہ جی کیا میں کچھ عرض کر سکتا ہوں؟ اگر اللہ کہیں گے ہاں کہو تو وہ کہیں گے. نہیں کہیں گے اللہ کہ نہیں، کوئی ضرورت نہیں دخل دینے کی، کوئی دخل نہیں دے گا جی. ٹھیک ہے، تو شفاعت ہوگی تو ضرور، لیکن شفاعت کی شرط اللہ کی پرمیشن، اور اللہ کی پرمیشن صرف مومنوں کے لیے ہوگی، موحدوں کے لیے. توحید تو کم از کم ہو نا. توحید کے بغیر تو کیس سنا ہی نہیں جانا نا، سنا ہی نہیں جانا. لہٰذا دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، بالکل درست اتھینٹک حدیث ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا باپ ان سے ملے گا قیامت کے دن اور کہے گا ابراہیم مجھے آج بچا لے. ابراہیم کہیں گے ابا میں نے دنیا میں کتنا سمجھایا آپ کو، آپ نے میری بات نہیں مانی. وہ کہے گا ابراہیم آج بچا لے، تجھے کبھی کسی بات سے نہ نہیں کہوں گا. ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ سے دعا کریں گے، اللہ یہ میرا باپ ہے، آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ مجھے رسوا نہیں کریں گے. جواب ملے گا ابراہیم یہ میرا دشمن ہے، اس کی بات مت کر. اور اللہ فرمائیں گے اپنے داہنی طرف دیکھ، اور ابراہیم دیکھیں گے تو جہاں ان کا باپ کھڑا تھا وہاں ایک سیاہ رنگ کا بجو کھڑا ہوا ہوگا، جسے یعنی اسے کنورٹ کر دیا جائے گا نا بجو میں، اور فرشتے اسے پچھلی ٹانگوں سے گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو ابراہیم علیہ السلام جیسا شخص، خلیل اللہ اور سب سے زیادہ مرتبے والا، یعنی ایسی رحمتیں ان پر آئیں کہ آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درود بھی ہمیں یہ سکھایا کہ اللہ ویسی برکتیں، ویسی صلواتیں بھیج ہمارے نبی پر جیسی ابراہیم علیہ السلام پر بھیجی. تو وہ خلیل اللہ ہیں، مگر جب اللہ کہہ دیں گے نو ابراہیم، تو ابراہیم بھی بات نہیں کریں گے. کسی اور کی بات تو ہو ہی نہیں سکتی. لہذا بات کیا ہے؟ شفاعت ہوگی مگر اسی کے لیے جس کے لیے اللہ چاہے گے. تو دیکھیں جیسے پاسنگ مارکس چاہیے ہوتے ہیں نا کم از کم رزلٹ کے لیے، اور گریس مارکس مل جاتے ہیں. تو گریس مارکس کے لیے بھی گریس مارکس ہوتے ہیں 3، تو 35 نمبر چاہیے
پاس ہونے کے لیے تو کم از کم 32 نمبر تو لے کر آؤ، تب گریس مارکس پہ مل سکتے ہیں نا، اس کے بغیر تو نہیں مل سکتے۔ تو توحید کم از کم لیول ہے، جس کی توحید قائم ہے، اس نے شرک کبھی نہیں کیا، اس کے لیے چلے کوئی رستہ نکل سکتا ہے۔ مگر یہاں تو ہم مسلمانوں کا ایک بڑا گروہ شرک میں مبتلا ہے، شرک معاف نہیں ہوگا۔ تو جب تک شرک سے جان نہیں چھڑائیں گے، شفاعت کی امید بھی خام خیالی۔ یعلم، وہ جانتا ہے، ما بینا، جو درمیان میں ہے، ایدیہم، ان کے ہاتھوں کے، وما خلفہم، جو ان کے پیچھے ہے۔ اللہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے، جو ان کے پیچھے ہے، یعنی کہ اللہ ان کا ماضی حال سب جانتا ہے۔ اللہ ہمارے بارے میں سب جانتا ہے، جو کرتوت ہم کر چکے، جو زندگی ہم آج جی رہے ہیں وہ جانتا ہے، اور جو ہمارے ماضی میں ہوا، جو مستقبل میں ہوگا، وہ سب جانتا ہے۔ دونوں باتیں مراد ہیں کہ یعنی اللہ کو علم ہے، ہمارے ہر غیب ظاہر کا علم ہے، اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ اللہ محیط ہے ہمارے ہر فعل پر، ہم اسے کچھ چھپا نہیں سکتے، کچھ نہیں چھپا سکتے، کچھ نہیں چھپا سکتے، وہ سب جانتا ہے، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہر عمل کو دیکھ رہا ہے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ سب دیکھتا ہے۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کچھ چیزیں گناہ سے زیادہ شدید ہوتی ہیں۔ ایک انسان چوری کرنے لگتا ہے بند کمرے میں، کمرے کا پردہ ہلتا ہے، وہ ڈر جاتا ہے کہ کوئی دیکھ نہ لے، اور اللہ کے دیکھنے سے نہیں ڈرتا۔ اللہ سے اس کا یہ بے خوف ہونا اس کے چوری کے فعل سے زیادہ بڑا گناہ ہے۔ لیکن صحابہ میں کیسی دانائی تھی نا، دین کی کیسی سمجھ تھی۔ تو دیکھیں جی، یوسف علیہ السلام کو جب زلیخا نے انوائٹ کیا اپنی طرف، کیا کہا انہوں نے؟ استغفر اللہ، میرے اللہ نے مجھے اتنا معزز و مکرم رکھا ہے، میں ایسا فیل کروں؟ میں نہیں کر سکتا۔ اینڈ ہی لیفٹ۔ اب آپ خود مجھے بتائیں، جس بندے کا یہ اخلاق ہو، جو اللہ کو ایسے یاد رکھتا ہو، وہ کیسے بھٹکے گا؟ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہی چیز ہمارے اندر بلندی اخلاق پیدا کرتی ہے۔ کوئی نہیں دیکھ رہا، کیا ہوا؟ میرا رب دیکھ رہا، مجھے اپنے رب کو جواب دینا۔ میری تنہائیاں بدل جانی چاہیے، اگر میری تنہائی نہیں بدلتی تو تقویٰ نہیں ہے مجھ میں۔ ہو سکتا ہے مجھے پاس علم ہو سکتا ہے بڑی عقل مند ہوں میں، لیکن اگر میری تنہائیوں کی حالت نہیں بدلی تو تقویٰ نہیں ہے میرے پاس۔ دعا مانگا کریں تقویٰ کی، اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا۔ اے اللہ، مجھے میرے نفس کو اس کے حصے کا تقویٰ اور پاکی عطا کر دے۔ آپ ہی سے پاک کر سکتے ہیں، آپ ہی اس کے ولی ہیں، اور آپ ہی اس کے آقا۔ تو اللہ سے تقویٰ مانگا کریں۔ اللہم انی اسألک التقی والنقی والعفاف والغنی، دعا مانگا کریں تاکہ اللہ تقویٰ عطا فرمائے۔ آمین۔ اور اس تقویٰ کی بنیاد ہے اللہ دیکھ رہا ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، سب آگے پیچھے وہ دیکھتا ہے، سب اعمال اس کی نظر میں ہے، اور حفاظت کے اعتبار سے بھی وہ سب دیکھ رہا ہے، وہ سب دیکھ رہا ہے، وہ بچانے والا ہے۔ اگر اس کا حکم نہیں ہے تو نقصان نہیں پہنچے گا، اس کا حکم ہے تو نقصان ہو جائے گا، مرضی اس کی ہے۔ باقی تو اسباب بنتے، صرف اسباب۔ ولا نہیں یحیطون، وہ احاطہ کر سکتے، بشیء کسی چیز کا، من علم ہی اس کے علم میں سے، الا مگر بما جو شاء وہ چاہے۔ انسان اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے سوائے اس کے کہ وہ خود کچھ بتا دے۔ یعنی کہ کائنات کا جو علم ہے یہ اللہ کا علم ہے نا دراصل۔ جیسے ہم لوگوں نے میڈیسنز بنانا سیکھا ہے، ہم نے ہوائی جہاز بنانے سیکھے ہیں، سائنس کا کتنا علم ہم نے سیکھا ہے، الیکٹریسٹی۔ اب الیکٹریسٹی آپ کو پتا ہے ہمیشہ سے ہی موجود تھی، ہم نے اس کا استعمال سیکھا۔ اچھا، یہ جو ریڈیائی
لہریں ہیں، ریڈیو ویوز ہیں جن پر ہمارے موبائل فون چلتے ہیں، یہ کائنات میں صدا سے ہی ہیں، لیکن انسان نے ان کو سمجھا اور ان پر موبائل فون، اور پھر اب یہ ہمارے کتنے آپ دیکھیں حساس آلات چلتے ہیں، یہ بھی تو ہم ریڈیو ویوز پہ پڑھ رہے ہیں اور کتنا اچھا پڑھ رہے ہیں۔ لیکن اللہ کا علم ہے، یہ اللہ نے جتنا جس قوم کو دینا چاہا دے دیا۔ ہم کوئی پہلی قوم نہیں، ہم سے پہلی قوموں کو بھی اللہ نے ترقیاں دی تھی، پھر جب وہ حد سے بڑھ گئے ظلم میں تو تباہ ہو گئی وہ قومیں۔ اب ہماری باری ہے، یعنی اس تہذیب کی باری ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں خود سے کوئی علم سیکھ نہیں سکتا، میں جتنا چاہتا ہوں سکھا دیتا ہوں، جتنا میں چاہتا ہوں۔ وسیع کرسیہ السماوات والارض، اسی حصے سے اس کا نام آیت الکرسی ہوا۔ گھیر رکھا ہے اس کی کرسی نے آسمان و زمین کو۔ کرسی استعارہ ہے نا حکومت کا، آپ اردو میں بھی کہتے ہیں اننت کرسی دی پئی ہوئی ہے، یہ تو کرسی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ انور شعور کی مزاحیہ نظم ہے، کہتے ہیں ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، جو اقبال کی نظم ہے اس کا انہوں نے وہ کیا ہے مزاحیہ ایک فارم، انہوں نے طنزیہ نظم اس پر بنائی ہے۔ ایوان کی زینت کبھی رسوا سر میدان، کرسی پہ ہے مومن کبھی مومن پہ ہے کرسی، کرسی پہ ہے مومن کبھی مومن پہ ہے کرسی، ایوان کی زینت کبھی رسوا سر میدان۔ تو یہ کیا کرسی کیا ہے؟ طاقت کی علامت ہے نا۔ کرسی سے مراد کیا لی جاتی ہے؟ حکومت۔ تو یہاں انہی معنوں میں ہے، اللہ کی کرسی آسمان و زمین پر چھائی ہوئی ہے، مطلب کہ اللہ کی حکومت آسمان و زمین پر وسیع۔ ساری یونیورس صرف اللہ کے حکم پر چلتی ہے، جو ہوتا ہے اسی کے حکم سے ہوتا ہے، اور اس کے ہر فیصلے میں خیر پوشیدہ ہے۔ وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا، نہیں تھکاتی اسے حفاظت ان دونوں کی، آسمان و زمین کی، the whole universe، آسمان سے زمین کے درمیان پوری یونیورس پھیلی ہوئی ہے۔ تو یہ جو عظیم الشان یونیورس ہے اس کی حفاظت اللہ کہتے ہیں مجھے نہیں تھکاتی۔ لا محدود ہے وہ رب، اس کا کن ہمارا فیاکن۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ بلند تر ہے، وہ بہت بڑا ہے۔ علی کا مطلب ہوتا ہے بلند، نام بھی جو آپ رکھتے ہیں علی یہ وہی نام ہے، بلند۔ العظیم بہت بڑا، عظمہ اصل میں کہتے ہیں بڑی ہڈیوں کو، جو ہماری باڈی کے اندر ہماری اسپائنل کارڈ ہے، ریڑھ کی ہڈی ہے، دیٹ از العظم، اسی پر پوری باڈی ہماری منحصر ہے نا، تو عظیم پھر اسی سے ہے۔ ایسی قوت، ایسی طاقت جو سب کو مضبوط باندھ کے رکھے۔ تو بلند تر ہے، عظیم ہے بھائی، بہت بلند ہے، بہت عظیم ہے۔ کون؟ ہمارا رب۔ وہ شرک سے اور جو شریک بنائے گئے ان سے بہت بلند ہے، بہت عظیم ہے، اور وہ آسمان و زمین کی حفاظت فرماتا ہے، سب اس کے حکم سے چل رہا ہے، اور کوئی نہیں ہے جو اس کے معاملات میں مداخلت کر سکے۔ اس آیت کو جو پڑھتے ہیں وہ شرک کیسے کر سکتے ہیں؟ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم بلا سوچے سمجھے وظیفے کرتے ہیں۔ یہ آیت حفاظت کی بھی اسی لیے ہے، اور یہ خوف کی حالت میں خوف دور کرنے کے بھی اسی لیے کام آتی ہے، کہ اللہ کی عظمت آشکار کرتی ہے نا، کہ جس اللہ کی پناہ لی وہ ایسا عظیم ہے، تو اب کس بات کا ڈر؟ لیکن بدقسمتی سے اتنی عظیم آیت کو پڑھا ہم لوگوں نے، بہت پڑھا اپنی زندگیوں میں، لیکن سمجھا کبھی نہیں۔ اس ایک آیت کو سمجھ لینا تو زندگی میں ہم کبھی شرک نہ کریں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا کرے، آمین۔ لا نہیں اکراہ جبر فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، قوت کا استعمال نہیں ہوگا۔ کریہ یکرہ سے ہے اکراہ، مکروہ کا لفظ اسی سے پڑھتے ہیں آپ، مکروہ کا مطلب ہوتا ہے ناپسندیدہ، ٹھیک ہے؟ تو دین میں جبر نہیں ہے۔ قد بے شک تبینہ واضح ہو چکی الرشد ہدایت من الغی، گمراہی سے۔ ہدایت اور گمراہی الگ الگ ہو چکے ہیں، یعنی قرآن نے ہدایت اور گمراہی کو اسٹیبلش کر دیا۔ جبرن کسی کو مسلمان نہیں کرنا، ڈنڈے مار کے مسلمان نہیں کرنا، ہمارا کام ہے بلاغ کرنا۔ ہاں، ایک مسلمان ریاست کا امیر جو ہے وہ مسلمانوں سے حکم عمل کرائے گا،
ٹھیک ہے، یعنی جو لوگ اسلام قبول کرتے ہیں اپنی خوشی سے، اب وہ ایک جگہ اکٹھے ہو گئے، انہوں نے ایک ریاست کی بنیاد ڈالی، وہ اپنا ایک امیر مقرر کیا، اب چونکہ انہوں نے اپنی خوشی سے اسلام قبول کیا ہے، اب جو امیر ہے ریاست کا، مسلمانوں کا، اس کا ذمہ ہے سب سے عمل کرانا، لہٰذا وہ قوانین بنائے گا، نماز قائم کرائے گا، اور پردے کی ان کی پابندی کرائے گا، سود کا نظام ختم کرائے گا، کیونکہ کمزور فطرت لوگ بھی ہوتے ہیں نا، تو پھر مسلمانوں پر قانون امپلیمنٹ کروایا جائے گا۔ اگر کسی نے زنا کیا اور پکڑا گیا یا اس نے اقرار کر لیا، سزا جاری کی جائے گی، یعنی اس طرح سے وہ تو پھر قوانین ہیں، پھر اسلام کی امپلیمنٹیشن ہوگی۔ لیکن ایک غیر مسلم کو پکڑ کر کے یا مسلمان ہو جاؤ یا میں تمہیں قتل کر دوں گا، نہیں، کوئی نہیں، یا میں تمہیں ڈنڈے ماروں گا، جیسے مسلمانوں کو کفار مکہ نے کیا، اور بہت دفعہ ہوا۔ ابھی برما میں اتنا قتل عام ہو رہا ہے، بدقسمتی سے کوئی ہے ہی نہیں اس وقت کہ اٹھ کر بات کر سکے، تو برما میں دیکھیں اتنا قتل عام ہو رہا ہے، مسلمان ہونے کی بنا پر نسل کشی جو ہے ان کی ہو رہی ہے، چیچنیا میں ہوا، بوسنیا میں ہوا، کشمیر میں ہوا، جی فلسطین میں ہو رہا ہے، کہاں کہاں کی بات کریں۔ اس وقت تو مسلمان امت جو ہے وہ ایک زخم جسم کی طرح ہے، مگر مسلمان حکمران قطعی نااہل ہیں، دیکھ رہے ہیں آپ۔ ایسی بڑی بڑی مصیبتیں جو ہے نا وہ چند حکمرانوں کی خرابی سے نہیں آتی، پوری قوم کے بگاڑ سے آتی ہیں۔ جو پاکستان کا حال ہے نا اس وقت، اور جو مسلم امہ کا اوورآل بھی حال ہے، یہ چند کرپٹ سیاستدانوں کی وجہ سے نہیں ہے۔ چند افراد خراب ہو اور قوم صحیح ہو تو ایسا نہیں ہوتا۔ یہ معاملہ تب ہوتا ہے جب پوری قوم بگڑتی ہے۔ آپ دیکھ لیں بے حیائی کا حال سارے مسلمان ممالک میں دیکھ لیں، سعودیہ تک میں دیکھ لیں، اریانی، فحاشی، سود کا کاروبار، اللہ کی نافرمانی کا ہر کام پیک پر ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ حالات بدل جائیں۔ یہ ہم اپنے اعمال کا مزہ چکھ رہے ہیں۔ جب تک ہم نہیں بدلیں گے حالات نہیں بدلیں گے، یاد رکھیے گا یہ بات۔ تو بات یہ ہے کہ ہم کفار کی طرح نہیں کریں گے، جیسے کفار ظلم کرتے رہے مسلمانوں پر ہر عہد میں، اسلام چھوڑ دو، مارا پیٹا ہر طرح ستایا، اسلام چھوڑ دو، لالچ بھی دی، پیسہ بھی دیا، دینے کے بعد دیکھیے عورتیں جو ہیں وہ استعمال کی اس مقاصد کے لیے۔ عہد نبوی میں ہوا، کیا نام تھا اس کا، ابن حارث، سردار تھا، بڑا مشہور سردار تھا قریش مکہ کا، نظر بن حارث، نظر بن حارث، بارک اللہ فیک، نظر بن حارث۔ نظر بن حارث جو تھا وہ باقاعدہ گیا، امیر آدمی تھا، سردار تھا، وہ گیا عراق، اور وہاں سے قصے کہانیاں بھی سیکھ کر آیا کہ محمد کے مقابلے میں سناؤں گا صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہاں سے ناچ گانے والی خوبصورت لڑکیاں بھی خرید کر لایا۔ اور وہ دو کام کرتا تھا، ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں بیٹھتے قرآن پیش فرماتے تو آپ کی بات ختم کرتے ہی وہ کھڑا ہو جاتا اور رستم و سہراب کے قصے سنانے شروع کر دیتا، تو لوگ یعنی ادھر بزی ہو جاتے، اس کی بات سننے لگ جاتے، تو آپ کی بات کا اثر ذہن سے جاتا رہتا۔ اور دوسرا یہ کہ جس کو دیکھتا کہ اس کا جھکاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو رہا ہے، اس کے پیچھے ایک لڑکی لگا دیتا۔ اب ظاہر ہے کہ وہ پیشہ ور لڑکیاں تھیں بیچاریاں، تو وہ اپنی طرف راغب کر لیتی۔ تو اس وقت میں بھی یہ ہوا، اور بعد میں بھی بار بار ہوا کہ ایمان کو بگاڑنے کے لیے تشدد کیا گیا، قید و بند کی صحبتیں دی گئیں، پیسہ دیا گیا، لالچ یعنی دیا گیا، عورتیں استعمال کی گئیں، ہر باب بنایا گیا۔ مسلمان ایسا نہیں کریں گے۔ کسی کو جس دین پر بھی وہ ہے، وہ کرسچن ہے، وہ یہودی ہے، وہ ہندو ہے، وہ بے دین ہے، اس کو انوائٹ کریں گے، اس کو دعوت دیں گے، اس کو بلاغ کریں گے، مگر مجبور نہیں کریں گے۔ دل چاہتا ہے تو اسلام قبول کرو، نہیں چاہتا مت کرو، بس فساد مت پھیلاؤ۔ پھر جو سوشل رولز ہیں وہ مسلمانوں کے چلیں گے بس۔ اور میں نے عرض کیا کہ اس میں دوسرا ہمارے یہاں پر یہ بڑی بات کہی جاتی ہے، اگر باپ جیسے بیٹے کو کہے کہ بے نماز پڑھو، یا شوہر بیوی کو کہے کہ پردہ کرو، یا بھائی بہن کو کہے تو کہتے ہیں جی لا اکراہ فی الدین۔ نہیں، یہ معاملہ جو ہے یہ کسی کو دین قبول کرنے پر جبر نہ کرنے کے بارے میں ہے۔ جب ایک بندہ مسلمان ہے اور مسلم سوسائٹی کا رہائشی ہے تو اس پر اسلامی قوانین امپلیمنٹ کروانے کا ذمہ بالکل ہے جی ہر نگران کا۔ جو فیملی کا نگران ہے یعنی کہ ابا جی وہ فیملی کے ذمہ دار ہیں، شوہر بیوی کا ذمہ دار ہے، باپ بیٹیوں کا ذمہ دار ہے، بھائی بہنوں کے ذمہ دار ہیں، پھر جی جو
جیسے باڈیز بنی ہوتی ہیں آج کل، کاؤنسلر ہوتے ہیں، کاؤنسلر اپنے محلے کے ذمہ دار ہیں، اور پھر میئر جو ہے وہ شہر کا ذمہ دار ہے، اور وزیر اعلیٰ صوبے کا ذمہ دار ہے، وزیر اعظم پورے ملک کا ذمہ دار ہے، جو آپ کی گورننگ باڈی ہے، ظاہر یہ چینج ہوتی رہتی ہے۔ تو ہر بندہ جو ہے وہ اپنے ارد گرد والوں کا ذمہ دار ہے، ہر لیول پر اسلام کے قوانین نافذ کیے جائیں گے، اور اس کے لیے حکم سے عمل لیا جائے گا، یعنی کہ حکمن کروایا جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو اس کو اس ٹرم میں استعمال کرنا بالکل غلط اس کی وضاحت ہے۔ فمن جو یکفر کفر کرے گا بالطاغوتی طاغوت کا، ویؤمن ایمان لے آئے گا باللہ اللہ پر، فقط بے شک استمسکا اس نے پکڑا، بالعروتی کڑا، الوثقی مضبوط۔ جو طاغوت کا انکار کرے گا اور اللہ پر ایمان لائے گا تو بے شک اس نے ایک مضبوط کڑا تھام لیا، لام فی سامان، نہیں ٹوٹنے والا، لہا اس کے لیے، وہ اس کے لیے کبھی نہیں ٹوٹے گا۔ اچھا جی، بہت اہم بات ہے، اور یہ حصہ خود پچھلے حصے کے وضاحت کرتا ہے کہ ایمان کے قبول کرنے میں جبر نہیں ہے۔ جو ایمان لایا اللہ پر اور طاغوت کا انکار کر دیا، اس نے مضبوط کڑا تھام لیا، مضبوط سہارا تھام لیا۔ اچھا، اللہ کا تو پتا ہے الحمدللہ۔ طاغوت کیا ہے؟ طاغوت ہر وہ چیز ہے جو اللہ سے دور کرے، اللہ کے ناپسندیدہ رستے پر لے جائے، پھر چاہے وہ کوئی شخص ہو، کوئی جن ہو، کوئی کتاب ہو، کوئی نظریہ ہو، کوئی تحریک ہو، کوئی قانونی نظام ہو، کوئی سیاسی نظام ہو، کچھ بھی ہو، جو چیز، جو شخص، جو نظریہ، جو تھیری آپ کو اللہ سے دور لے جائے، اللہ کے رستے سے جدا کر دے، وہ طاغوت ہے۔ ہر طاغوت کا انکار کریں اور ایمان پر جم جائیں۔ تو جس نے ایسا کہ اس نے مضبوط کڑا تھام لیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا بسوں میں ہینڈلز لگے ہوتے ہیں اور وہ کڑے کی طرح ہی بنے ہوتے ہیں، آپ ان کو پکڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو سہارے کے لیے عام طور پر جو چیزیں لگائی جاتی ہیں وہ گول یا اوول شیپ کی ہوتی ہیں تاکہ سہولت سے پکڑی جا سکے۔ مراد ہے سہارا تھامنا، ایسا مضبوط سہارا اس نے تھاما جو کبھی نہیں ٹوٹے گا۔ اللہ حی و قیوم ہے، اور وہ عزیز ہے، اور وہ عظیم ہے، نہ اس کو موت آنی ہے، نہ اس نے بوڑھا ہونا ہے، نہ اس پر کوئی غلبہ پا سکتا ہے، نہ کوئی چیز اس کے اختیار سے باہر ہے، لہٰذا یہ ایسا کڑا تھاما جو کبھی نہیں ٹوٹے گا۔ واللہ سمیع علیم، اللہ سنتا ہے، اللہ جانتا ہے، یعنی اللہ سب سنتا ہے، اللہ سب جانتا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تو دوست ہے ایمان والوں کا، لہٰذا جس سب ایمان والے اللہ کے دوست ہیں۔ ہاں، دوستی کے درجوں میں فرق ہے، کوئی بہترین دوست ہے خلیل اللہ جیسا، اور کوئی ذرا دور کا دوست ہے جس نے تعلقات کم رکھے ہوئے ہیں، ہے دوست، دشمن نہیں ہے۔ تو اللہ ایمان والوں کا ولی ہے، یخرجہم من الظلمات الی النور، انہیں اندھیروں سے نکالتا ہے، روشنی میں لے جاتا ہے۔ اللہ دوست ہے، انہیں روشنی کے رستے دکھاتا ہے۔ روشنی ایک ہی ہے جی، النور، the light، اور وہ ہے اللہ کی ہدایت، اللہ کی وحی۔ ظلم بڑے ہیں، اندھیرے بہت ہے۔ ظلم کا لفظ ہم اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں، اور حدیث میں بھی ہم بہت سنتے ہیں، اور قرآن میں بھی ہم بار بار پڑھتے ہیں۔ ظلم کیا ہے؟ ظلم کا مطلب ہے اندھیرا، تو ایسا کام جو ہمیں تاریکیوں میں مبتلا کر دے۔ تو ظلم کی بڑی شکلیں ہیں، شرک ہے، کفر ہے، نافرمانی ہے، حرام خوری ہے، سود لینا ہے، قرآن پر عمل نہ کرنا ہے، قطع رحمی ہے، کتنی ہی شکلیں ہیں۔ تو ہمیں اپنے آپ کو ہر شکل سے بچانے کی کوشش کرنا ہے۔ اللہ سارے اندھیروں سے نکالتا ہے اور روشنی میں لاتا ہے، دا الٹیمیٹ لائٹ، دا الٹیمیٹ نور، اور وہ ہے قرآن مجید۔ والذین کفروا، رہے وہ جو کافر ہیں، اولیاؤہم، دوست ہیں ان کے، الطاغوت، طاغوت، یخرجونہم، وہ نکالتے ہیں انہیں، من النور الی الظلمات، نور سے اندھیروں کی طرف۔ جو کافر بنے بیٹھے ہیں ان کے سرپرست، ان کے ولی، ان کے دوست تو طاغوت ہیں، سرکش ہیں، شیاطین ہیں، خواہ انسان ہو خواہ جن ہو، وہ انہیں روشنی سے نکال کر اندھیروں میں پھنسا رہے ہیں، ڈبو رہے ہیں۔ اولئک، یہی لوگ ہیں، اصحاب الناری، جہنمی، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں۔ جنہوں نے شیطان کی بات مان لی، طاغوت کی بات مان لی، اس کے پیچھے لگ گئی، یہ جہنمی ہیں، جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، انہیں کوئی جہنم سے رہا نہیں کر پائے۔ تو اگر ہم ایسا نہیں چاہتے، اور بے شک ہم نہیں چاہتے، تو پھر ہم کیا کریں؟ ہم اپنے رب کی دی ہوئی روشنی کو قبول کریں۔
ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ پر چلیں، طاغوت کا انکار کریں اور توحید کو اپنائیں۔ اللہ اس سب کو ہم پر آسان فرما دے، آمین ثم آمین۔ الحمدللہ جی، آج ہم نے یہ آیت 257 تک پڑھا۔ کل انشاءاللہ آپ کا ٹیسٹ ہے، اورل ٹیسٹ ہوگا، احکام رمضان، احکام صوم کر لیں تو سب نے اس کی تیاری رکھنی ہے، کوئز ہوگا اور کل کوئی چھٹی نہیں کرے گا انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔